جب سربیا نے بوسنیا وار میں بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں پامال کی تو پاکستان اور پاکستان آرمی نے اس جنگ میں اپنا کیا کردار نبھایا؟ کس طرح پاکستان آرمی نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے بوسنین مسلمان یہ جنگ جیت گئے؟ یہ بات ہے 1992 کی۔ 1992 میں دنیا کے نقشے پر یورپ سائٹ پر 7 ممالک ملا کر ایک ملک بنتا تھا یوگوسلاویا۔ یہ رقبے کے لحاظ سے یورپ کا بہت بڑا ملک تھا جس میں سلووینیا، کروشیا، مونٹینیگرو، نارتھ مقدونیا، بوسنیا اور سربیا شامل تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر جو تھے وہ سربین تھے۔ یوگوسلاویا جب ٹوٹنے لگا تو باقی ممالک کے بعد بوسنیا نے بھی اپنی آزاد ملک کی ڈیمانڈ کر دی۔ سربیا جو کہ گریٹر سربیا چاہتا تھا، اس نے بوسنیا کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ بوسنیا کے اندر جو 3 قومیں آباد تھی، کراؤٹ، مسلم اور سرب، ان تینوں میں سے کراؤٹ اور مسلم آزاد ہونا چاہتے تھے جبکہ سرب اس کے خلاف اور سربیا کی حمایت میں تھے۔ سربیا نے بوسنیا کے اندر اپنی فوج بھیج دی اور وہاں پر موجود سب کے ساتھ مل کر سول وار شروع کر دی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ مکمل طور پر مسلمانوں کی نسل کشی کرنا تھی۔ اسی دوران یونائٹڈ نیشن نے اپنی فوج بوسنیا کے اندر بھیج دی اور بوسنیا کے اندر ایک گاؤں تھا سرابینکا، اس کو سیف زون ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد بہت سے مسلمان دوسرے شہروں سے جان بچا کر سرابینکا پہنچنے لگے۔ پیدرو پلادچ جو اس وقت سربین آرمی کا چیف تھا، اس کو بوسنیا کے مسلمانوں سے انتہائی نفرت تھی، جس پر اس کو سربیا کی طرف سے مسلمانوں کے قتل عام کرنے کے آرڈر دیے گئے اور بعد میں جس کو بچر آف بوسنیا بھی کہا گیا۔ جب سربین آرمی کو معلوم ہوا کہ مسلمان سرابینکا کی طرف جا رہے ہیں تو سربین آرمی وہاں پہنچی اور یونائٹڈ نیشن کی افواج کی گھیرا بندی کر کے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد پوچھ گچھ کا بہانہ بنا کر وہاں سے جوان لڑکوں کو چن چن کر گاڑی میں ڈالا گیا اور دور لے جا کر مشین گن سے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو دلدل کے اندر پھینک دیا گیا۔ جب یہ قتل عام کی خبر دنیا تک پہنچنے لگی تو مختلف ممالک سے سربیا کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ وہاں پر پاکستان نے بوسنیا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے ISA چیف جنرل جاوید ناصر کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ اس وقت اقوام متحدہ نے بوسنیا کے اندر ہتھیاروں کا استعمال پر پابندی لگا رکھی تھی، جس کا فائدہ سربیا اٹھاتا اور جب چاہتا ہتھیاروں اور ٹینکوں سے بوسنیا پر حملہ کر دیتا۔ پاکستان نے اپنی خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے بوسنین فائٹر تک اپنے اینٹی ٹینک میزائل، گولہ بارود اور کافی ہتھیار پہنچائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بوسنیا میں یورپین پروٹیکشن میں ہزاروں فوجیوں کا تعاون کیا۔ مختلف مقامات پر 3000 پاکستانی فوجیوں نے اپنی خدمات انجام دی، اس سے پاکستان اس مشن میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والا مسلم ممالک بن گیا۔ پاکستانی فوج وہاں شہریوں کی حفاظت کرتی رہی، انسانی امداد کے قافلوں کی حفاظت کرتی رہی، پناہ گزینوں کے گھروں کی حفاظت کرتی رہی، بارودی سرنگوں کو صاف کرنا اور سڑکوں کو دوبارہ کھولنے میں مدد کرتی رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بوسنیائی مہاجرین کو قبول کیا اور جنگ کے دوران ان کی میزبانی کی۔ اس کے بعد نیٹو افواج نے بمباری کی اور جب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تو سربین کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آخرکار 14 دسمبر 1995 کو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ سربیا کے اس وقت کے صدر سلوبودن میلوتووچ کو اور ملٹری چیف راتکو ملادچ کو اقوام متحدہ کی عدالت میں نسل کشی ثابت ہونے پر سزائیں سنائی گئی۔ اس کے بعد آج تک بوسنیا میں پاکستان کو اس مدد پر محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔